بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ لیکچر میں نے آپ کو محمد بن قاسم کے بارے میں کچھ تھوڑی بہت تفصیل بتانے کی کاوش کی تھی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ محمد بن قاسم، آپ کو بتایا تھا کہ محمد بن قاسم 695 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے اور 715 عیسوی میں صرف 20 سال کی عمر میں راہی ملک عدم ہو گئے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ کا تعلق بنو ثقیف سے تھا، جو طائف میں رہنے والا قبیلہ تھا، اور حجاج بن یوسف کا تعلق بھی بنو ثقیف سے تھا۔ آپ حجاج بن یوسف کے بھانجے تھے، وہ آپ کو دمشق سے لشکر لے کر یہاں پر سندھ میں دیبل پر حملہ آور ہوئے ہیں، وہ ہم ابھی تفصیل پڑھیں گے۔ تو محمد بن قاسم، اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا محمد بن قاسم کے ساتھ ساتھ قتیبہ بن مسلم 669 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 715 عیسوی میں قتل ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ طارق بن زیاد 670 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 720 عیسوی میں آپ نے وفات پائی، یعنی کہ محمد بن قاسم 695 تا 715 عیسوی، قتیبہ بن مسلم 669 عیسوی تا 715 عیسوی، طارق بن زیاد 670 عیسوی تا 720 عیسوی۔ تین اسلامی تاریخ کے عظیم جرنیل، یعنی طارق بن زیاد یورپ کے دل میں اتر گئے، مغرب کے اسپین کو فتح کیا، فرانس کی طرف بڑھے، اسے روڈرے کو قتل کیا، اور دوسری طرف قتیبہ بن مسلم جو ہے وسط ایشیا میں چلے گئے، کاشغر تک پہنچے، کاشغر کو فتح کیا، اور تیسرے ہیں محمد بن قاسم، جنہوں نے بر صغیر سندھ کے اوپر، دیبل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بلوچستان تک اس وقت اسلام پہنچ چکا تھا، اسلامی حکومت تھی، اور بلوچستان تک جو اسلامی حکومت ہے حضرت عثمانی غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قائم ہو گئی تھی۔ تو یوں یہ تین عظیم جرنیل دنیا کے 3 خطوں میں پہنچتے ہیں۔ تاہم یہ سمجھے ولید بن عبد الملک کا دور تھا، 705 عیسوی سے 715 عیسوی تک جو ہے ولید بن عبد الملک کا دور رہا۔ اس کے بعد جو ہے تبدیلی ہوتی ہے اقتدار کی، اور فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی جو بھی کہیے، سلیمان بن عبد الملک جو ہے 715 عیسوی میں تخت سنبھالتے ہیں اور 717 عیسوی میں وفات پا جاتے ہیں۔ یہ جو 2 سال کا عرصہ ہے، اس کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آئی، چونکہ یہ لوگ، یعنی کہ طارق بن زیاد کو اور موسیٰ بن نصیر کے درمیان تو کچھ چپکرش چل رہی تھی، جس کی بنا پر ولید بن عبد الملک نے ان دونوں کو ڈسمس کر دیا۔ تاہم جو باقی 2 جرنیل ہیں، یہ چونکہ ولید بن عبد الملک کی طرفدار تھے، اور سلیمان بن عبد الملک اس کا چھوٹا بھائی وہ اقتدار پر قابض ہو گیا تھا، تو ان کے ساتھ اس کی نہیں بنی، اور کچھ ایسے مسائل تھے جو میں نے پچھلے لیکچر میں ایٹ سم ایکسٹینٹ اس کے اوپر بات آپ کو بتا دیا تھا۔ تو محمد بن قاسم کو بھی واپس بلایا گیا اور انہیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور اسی طرح سے قتیبہ بن مسلم نے باقاعدہ لڑائی کی اور اس میں وہ جو ہے وہ بھی مارے گئے۔ یہ بہت بڑا سانحہ تھا، سمجھیے بڑا حادثہ ہوا تھا۔ اگر یہ تینوں جرنیل آگے بڑھتے چلے جاتے تو یقیناً آج دنیا میں اسلام کے حوالے سے کوئی اور
ہمیں دہشت گرد کوئی نہ کہہ رہا ہوتا۔ یورپ کے اندر، فرانس کے اندر کچھ صورتحال اور ہوتی، اور اسی طرح سے وسط ایشیا میں بھی صورتحال اور ہوتی۔ عزیز طلبہ و طالبات، میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ محمد بن قاسم نے جو فتوحات کی تھیں وہ مستقل رہیں۔ آج پاکستان موجود ہے، اسی طرح سے اسلامی ملک ہے، اسی طرح سے وسط ایشیا کے اندر قتیبہ بن مسلم نے جو فتوحات کی تھیں وہ بھی ایٹ سم ایکسٹینٹ پرماننٹ رہیں۔ تاہم طارق بن زیاد نے اسپین فتح کیا تھا اور 8 صدیوں تک وہاں پر اسلام کی حکومت رہی، مسلمانوں کی حکومت رہی، اور کم و بیش 8 صدیوں بعد یعنی 2 فروری 1492 عیسوی کو وہاں پر جو اسلامی حکومت ہے، وہ مسلمانوں کی حکومت ہے، وہ ختم ہو گئی۔ یعنی 711 عیسوی سے لے کر 1492 عیسوی تک کم و بیش 7 ساڑھے 7 یا 8 صدیاں بنتی ہیں، ان میں مسلمانوں کی حکومت وہاں پر رہی۔ اس کے بعد پھر وہاں پر مسلمانوں کا اقتدار قائم نہیں ہوا۔ تو اب میں واپس چلتے ہیں اور سبق کی طرف جاتے ہیں۔ تاریخ میں نے آپ کو بنیادی طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ طارق بن زیاد، قتیبہ بن مسلم اور محمد بن قاسم کہاں سے چلے، کیا کیا ان کے کارنامے تھے، کیا کیا کارنامے انہوں نے انجام دیے۔ پھر یہ کہ جب ہم محمد بن قاسم کو پڑھ رہے ہیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محمد بن قاسم کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کا والد کون تھا، والدہ کون تھی، اس نے کن کن راستوں سے ہوتا ہوا اس نے اسلام کا پودا یہاں آ کر لگایا تھا۔ ہم نے کچھ سطور پڑھ لی تھی، اس سے ہم آگے چلتے ہیں۔ اس کے کوفہ اور بصرہ میں محمد بن قاسم کی روانگی کی اطلاع مل چکی تھی، اور نوجوان عورتیں اپنے شوہروں، مائیں اپنے بیٹوں اور لڑکیاں اپنے بھائیوں کو نوجوان سالار کا ساتھ دینے کے لیے آمادہ کر رہی تھیں۔ سالار جنرل، اور آمادہ کرنا، تیار کرنا، یہ وہ دور تھا جب اسلام کے جو دلوں کے اندر ہے جہاد کی اب بھی رو باقی تھی۔ لوگ جہاد کرنا فرض سمجھتے تھے، اور ایک ایسا دور تھا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ایک مشرک نے، راجہ داہر نے ان کی بیٹی کو، ان کی خواتین کو پکڑ لیا ہے، سامان اٹھا لیا ہے، اس کے قزاقوں نے جو جہاز ہے مسلمانوں کا اس پر قبضہ کر لیا ہے، تو وہ رہ نہیں سکے۔ یہاں تک کہ مائیں اپنے بیٹوں کو، بیویاں اپنے شوہروں کو، بہنیں اپنے بھائیوں کو تیار کرنے لگ گئیں کہ وہ جہاد کے لیے نکلیں۔ اور پھر یہی نہیں، آگے پڑھیے۔ غیور قوم کی ایک بے کس بیٹی کی فریاد بصرہ اور کوفہ کے ہر گھر میں پہنچ چکی تھی۔ غیور غیرت مند قوم، مسلمان ایک غیرت مند قوم ہے، اور اس کے لیے یہ بڑا ہی مشکل رہا ہے کہ اس کی بیٹیاں، ان کی بیٹیوں کو دیار غیر والے اٹھا کر لے جائیں اور وہ اسے واپس نہ لے آئیں۔ یہ روایت نہیں تھی ہماری۔ اور جب انہیں پتہ چلا کہ چلو قزاق جو تھے راجہ داہر کے پانے ہوئے تھے، انہوں نے مسلمانوں کا سامان رسد پکڑ لیا تھا، ٹھیک ہے یہ بات، اسی طرح سے وہ جہاز کو بھی لے گئے، یہ بھی بات ٹھیک ہے، لیکن خواتین کو جو لے کر گئے تھے یہ بات غلط تھی، یہ بات ٹھیک نہیں تھی۔ اور پھر یہاں سے ایک خاتون کا خط یا کسی طرح سے پیغام پہنچتا ہے عرب میں، کوفہ اور بصرہ میں پہنچتا ہے، اور وہ مدد کی اپیل کرتی ہے۔ تو یہ بات وہ کہتا ہے کہ کوفہ اور بصرہ کے ہر گھر میں، یعنی عراق میں، کوفہ اور بصرہ عراق کے شہر میں ہے، وہاں کے ہر گھر میں یہ بات پہنچ چکی تھی۔ اس کے بعد کہتے ہیں بصرہ کی عورتوں میں زبیدہ کی تبلیغ کے باعث یہ جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ ناہید کا مسئلہ قوم کی ہر بہو بیٹی کا مسئلہ ہے۔ جی یہاں پر نسیم حجازی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حبیبۃ العظمیٰ آپ کی والدہ کا نام ہے، نسیم حجازی نے ہو سکتا ہے کسی تاریخ میں زبیدہ پڑھا، تو انہوں نے زبیدہ نام ہے،
وہ محمد بن قاسم کی والدہ کا نام بیان کیا ہے، اور نہ ہی اس خاتون کا نام بیان کیا ہے جو راجہ داہر کے قبضے میں آ گئی تھی اور یہاں پر موجود تھی۔ تو اس کے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہر گھر کا ہے، اور یہ وہ کہتے ہیں کہ نوجوان لڑکیاں مختلف محلوں اور کوچے بھی محلے کو کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے علاقے سے زبیدہ کے گھر آتی اور اس کی تقاریر سے ایک نیا جذبہ لے کر واپس جاتی۔ زبیدہ تقاریر کر رہی تھی، محمد بن قاسم کی والدہ، اور تقریر کا کیا لب لباب تھا؟ جہاد کے لیے نکلو، اپنے مردوں کو تیار کرو، اور جس کے پاس جو کچھ ہے سامان رسد کے لیے وہ اکٹھا کرے، بیت المال میں جمع کرائے، سونا چاندی زیورات پیسے، اسی طرح تاکہ گھوڑے خریدے جائیں، جنگی سامان خریدا جائے، اور وہ وہاں سے نکل پڑے۔ تو یہ تبلیغ ہو رہی تھی جی وہاں پر۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں خرابی صحت کے باوجود محمد بن قاسم کی والدہ بصرہ کی معمر عورتوں کی ایک ٹولی کے ساتھ جہاد کی تبلیغ کے لیے ہر محلے کی عورتوں کے پاس پہنچتی۔ معمر کہتے ہیں بوڑھی عورتوں کا گروہ لے کر ہر محلے میں پہنچتی تھی۔ زبیدہ نے چند نئے سپاہیوں کو گھوڑے اسلحہ جات باہم پہنچانے کے لیے اپنے تمام زیورات بیچ ڈالے۔ کس نے؟ محمد بن قاسم کی والدہ زبیدہ نے سارے زیورات بیچ دیے، اور سارا پیسہ بیت المال میں جمع کروایا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ سامان حرب لینے کے لیے، سامان رسد لینے کے لیے، تاکہ جہاد کے لیے لشکر نکلے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بصرہ کے تمام امیر و غریب گھرانوں کی لڑکیوں نے اس کی تقلید کی، پیروی کی۔ بصرہ کی جو عورتیں تھیں، امیر تھیں یا غریب تھیں، ان کے پاس جو زیورات تھے انہوں نے وہ زیورات وہ تقلید کی، اور وہ زیورات جو ہیں وہ اسی طرح بیچ دیے۔ اور مجاہدین کی اعانت کا معنی ہے مدد کے لیے بصرہ کے بیت المال کو چند دنوں میں سونے اور چاندی سے بھر دیا۔ عراق کے دوسرے شہروں کی خواتین نے اس کار خیر کا مطلب ہوتا ہے نیک کام میں بصرہ کی عورتوں سے پیچھے رہنا گوارا نہ کیا، پسند نہ کیا، اور وہاں بھی لاکھوں روپے جمع ہو گئے۔ جی یہ تھا وہ ماحول ایک ایسے عہد میں جب مسلمان اب 3 براعظموں پر حکومت کر رہے تھے، اور انہیں للکارا گیا تھا۔ سندھ کے راجہ داہر نے تیسرا برہمن حکمران تھا جس نے پکارا تھا، اور تمام مسلمان خواتین بھی جذبہ جہاد سے لبریز تھیں۔ انہوں نے بھی اس کے لیے جو کچھ کر سکتی تھی کیا۔ اس کے بعد اگلا اقتباس دیکھیے۔ محمد بن قاسم نے بصرہ میں 3 دن قیام کیا، ٹھہراؤ کیا، پڑاؤ ڈالا۔ اس کی آمد سے پہلے بصرہ میں حجاج بن یوسف کے پاس مکران کے گورنر محمد بن ہارون کا یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ عبید اللہ کی قیادت میں 20 آدمیوں کا جو وفد، جو ایک گروہ نمائندے دیبل بھیجا گیا تھا، اس میں سے صرف 2 نوجوان جان بچا کر مکران پہنچنے میں کامیاب ہوئے، باقی تمام دیبل کے گورنر نے قتل کر دیے۔ اس خبر نے بصرہ کے عوام میں انتقام، بدلہ لینا کہ سلگتی ہوئی آگ پر تیل کا کام کیا۔ ایک اور بڑے الٹا کام ہو گیا۔ مکران کے گورنر محمد بن ہارون نے عبید اللہ کی قیادت میں ایک وفد بھیجا راجہ داہر کے پاس، ظاہر ہے اسے یہی کہنے کے لیے کہ ہماری خواتین واپس کر دیں، ہمارا سامان واپس کر دیں۔ اور اس جو گورنر تھا وہاں کا، وہ بتاتے ہیں کہ دیبل کا بھیجا گیا تھا، اور مکران وہ جو دیبل کا گورنر تھا اس کی رعونت دیکھیے، تکبر دیکھیے، غرور دیکھیے، اس شخص اور خود پسندی دیکھیے کہ اس نے 18 بندے قتل کر دیے، 2 کو چھوڑ دیا، وہ جیسے کیسے واپس آ گئے۔ کس کو پکارا جا رہا تھا؟ کس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی؟ کس کے ساتھ وہ جنگ آزما ہونے چاہتے تھے؟ تھی وہ حکومت
وہ سلطنت جو 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، اسے وہ اس کے ساتھ وہ لڑنے کو بڑھنے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ آگے اب دیکھیے جی، آگے پڑھیے۔ دمشق سے روانگی کے وقت محمد بن قاسم کی فوج کی تعداد کل 5000 تھی۔ دمشق شام کا دارالحکومت، آج بھی شام کا دارالحکومت دمشق ہے، لیکن جب بصرے سے روانہ ہوا تو اس کے لشکر کی تعداد، فوج کی تعداد 12000 تھی۔ 5000 لوگ شام سے اس کے ساتھ شامل ہوئے، 7000 لوگ جو ہیں، 7000 جہاد کرنے، جذبہ جہاد سے معمور نوجوان یا ہر عمر کے لوگ وہ بصرہ سے شامل ہو گئے۔ 12000 کا لشکر بن کے جب بصرہ میں پہنچتے ہیں، یعنی محمد بن قاسم جو ہیں وہ دمشق سے نکلتے ہیں، شام سے نکلتے ہیں، اور اس کے بعد وہ عراق میں پہنچتے ہیں۔ عراق میں 7000 کا جو لشکر ہے وہ ان کی فوج میں شامل ہو جاتا ہے، جس میں سے 6000 سپاہی گھڑ سوار تھے، اور 6000 سپاہی جو ہیں وہ گھوڑ سوار تھے۔ اور آگے آپ دیکھیے، 6000 سپاہی گھوڑ سوار تھے، 3000 پیدل اور 3000 سامان رسد کے ساتھ، محمد بن سامان رسد کے ساتھ تھے جی، اونٹوں کے ساتھ تھے۔ یہ تھوڑا سا عزیز طلباء و طالبات ضروری ہے کہ آپ کے آبجیکٹو کے لیے یہ آپ فگرز یاد رکھیے کہ دمشق سے نکلے ہیں تو 5000 ہیں، بصرہ سے نکلے ہیں تو 12000 کی تعداد ہے، اس کے بعد 6000 گھڑ سوار ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، 3000 پیدل ہیں، 3000 جو ہے سامان رسد کے ساتھ اونٹوں پر سوار ہیں۔ یہ فوج نکل پڑی ہے جی وہاں سے۔ اس کے بعد اگلا اقتباس پڑھتے ہیں۔ محمد بن قاسم شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچا۔ شیراز، اب جی ذرا غور کرتے جائیے، دیکھتے جائیے کن ملکوں سے نکلا ہے۔ شام سے پہنچا ہے عراق میں، عراق سے ایران پہنچ گیا، شیراز ایران کا شہر ہے، اس کے بعد شیراز سے ہوتا ہوا مکران پہنچایا۔ بلوچستان کے شہر ہے مکران، آج بھی پاکستان کے اندر شامل ہے، شیراز ایران کے اندر شامل ہے، اور مکران اس وقت پاکستان کی حدود میں آتا ہے، بلوچستان کے شہر ہے، مکران پہنچ گیا۔ مکران کی سرحد عبور کرنے کے بعد، سرحد پار کرنے کے بعد لس بیلس کے پہاڑی علاقے میں سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لس بیلا بلوچستان کے علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پر محمد بن قاسم کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ بھیم سنگھ 20000 فوج کے ساتھ لسبیلا کے سندھی گورنر کی اعانت کے لیے پہنچ چکا تھا۔ یہ بھیم سنگھ جو ہے یہ جنرل تھا ایک راجہ داہر کی فوج کا، اور اس کے پاس 20000 فوج تھی، اور محمد بن قاسم کے پاس 12000 فوج تھی، اور بھیم سنگھ سندھی گورنر کی مدد کے لیے، اعانت کے لیے وہاں پہنچایا تھا۔ اس نے ایک مضبوط پہاڑی قلعے کو اپنا مرکز بنا کر تمام راستوں پر اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ اپنے باپ کی مخالفت کے باوجود، باپ بوڑھا ہوگا، اس نے کہا ہوگا کہ ایسے آگے جا کے مت لڑو، راجہ کو اس بات کی یقین دلا چکا تھا کہ اس کے 20000 سپاہی 12000 مسلمانوں کو لسبیلا سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ جی، وہ راجہ سے وفادار تھا، راجہ کی نظروں میں اس کی آنکھوں کا تارا بننا چاہتا تھا، تو وہ یہ یقین دلا چکا تھا کہ میں محمد بن قاسم کو دیبل کی طرف آنے ہی نہیں دوں گا، بلوچستان کے پہاڑوں میں اس کو مار دوں گا، اس فوج کو کچل کے رکھ دوں گا۔ لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ تاریخ کے ہر موڑ پر جب بھی مسلمان جذبہ ایمانی سے سرشار ہو کر نکلے، اور ان کے سامنے بھلے کتنا بڑا دشمن بھی کیوں نہ آیا، اس وہ خس و خاشاک کی طرح بہتا ہوا چلا گیا، اسے نقصان ہوگا۔ وہ بھلے جنگ بدر ہو، وہ جنگ بدر سے چلنے والا سلسلہ، وہ بھلے جسلیبی جنگوں کی بات کی جائے، وہ بھلے طارق بن زیاد کا جو مارکا ہوا 711 میں اسپین کے اندر جبرالٹر کے مقام پر، وہ ہو، جنگ قادسیہ ہو، بھلے کہاں سے آپ مثال، مطلب ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد کی نسبت آگے دشمنی کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔
یہ بات بھیم سنگھ بھول گیا تھا اور یوں اس نے اپنے تیر انداز بٹھا دیے تھے رستے میں کہ وہ محمد بن قاسم کی فوج کو نقصان پہنچائے۔ اگلا اقتباس دیکھیے، مسلمانوں کے پہاڑی علاقے میں داخل ہوتے ہی بھیم سنگھ کے سپاہیوں نے اکا دکا حملے شروع کر دیے، ایک ایک کر کے 30-40 سپاہیوں کے گروہ اچانک کسی ٹیلے یا پہاڑی کی چوٹی پر نمودار ہوتا اور آن کی آن میں لمحوں میں محمد بن قاسم کی فوج کے کسی حصے پر تیر اور پتھر برسا کر غائب ہو جاتا۔ گھوڑوں کے سوار ادھر ادھر ہٹ کر اپنا بچاؤ کر لیتے، لیکن شتر سوار، اونٹوں پر جو لوگ سوار تھے، ان کو منظم کرنا حملہ کرنے والوں کے تعاقب سے زیادہ مشکل ہو جائے۔ تعاقب کرنا، پیچھے کرنا، سامنے آ کر نہیں لڑ رہے تھے، حالانکہ ان کے پاس 20,000 کی فوج تھی، کسی قلعے کے اندر چھپے بیٹھے تھے اور اس طرح سے سامنے نہیں آتے تھے۔ 30-40 گروہ اکٹھا کرتے، پہاڑوں کے یہ صحرائی لوگ تھے اور ان کے اوپر حملہ کرتے، کبھی عقب سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، اور حملہ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے گھوڑوں پر جو لوگ سوار تھے، گھوڑے تو تیز بھاگ لیتے ہیں، بچ جاتا ہے، لیکن جو اونٹوں پر سوار تھے، ان جن کے پاس سامان تھا، کھانے پینے کا، ضروریات کا سامان تھا، فوج کی ضروریات کا سامان تھا، وہ ایک تو بلندی پر بیٹھے ہوتے تھے، دوسرا ان کے اونٹوں کے اوپر سامان ہوتا تھا، بوجھ ہوتا تھا، پھر اونٹ تیز بھاگ نہیں سکتا، تو وہ اونٹ جو ہے بدک جاتے تھے، منتشر ہو جاتے تھے۔ تعاقب تو بعد میں ہوتا، یہ جو پہلے نقصان ہوتا تھا فوج کو وہ رہتا، لوگ بھی ظاہر شہید ہوتے ہوں گے۔ اگلا دیکھیے، محمد بن قاسم نے یہ دیکھ کر ہراول کے پیادہ، ہراول کہتے ہیں فوج کا سب سے پہلا فرنٹ پر جو لڑنے والا دست ہوتا ہے، آگے جانے والا دست، اسے ہراول کہتے ہیں، پیادہ کہتے ہیں پیدل، دستوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا، لیکن حملہ آوروں کی ایک جماعت آگے سے کترا کر بھاگتی، بچ کر بھاگتی، اور دوسری جماعت پیچھے سے حملہ کر دیتی۔ ایک گروہ کسی ٹیلے پر چڑھ کر لشکر کے دائیں بازو کو اپنی طرف متوجہ کرتا اور دوسرا بائیں بازو پر حملہ کر دیتا۔ جو جو محمد بن قاسم کی فوج آگے بڑھتی گئی، ان حملوں کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا۔ رات کے وقت پڑاؤ کہتے ہیں ٹھہراؤ کرنا، ڈالنے کے بعد شب خون کے ڈر سے رات کے وقت، رات کی تاریکی میں بغیر بتائے کسی پر حملہ کر دینا شب خون مارنا کہلاتا ہے، کہ ڈر سے کم از کم 1/4 فوج کو آس پاس کے ٹیلوں پر قابض ہو کر پہرا دینا پڑتا تھا۔ جی، اب فوج جو آگے بڑھ رہی تھی، بھیم سنگھ کی فوج جو ہے وہ طرح طرح سے محمد بن قاسم کی فوج کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ میں نے آپ کو کہا کہ کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی فرنٹ سے، سامنے سے، ہراول سے، کبھی عقب سے، پیچھے سے حملہ کر دے تو نقصان پہنچا دیتی۔ تو یہ بڑا ہی مسئلہ بن گیا تھا، اور رات کے وقت ظاہر ہے ٹھہراؤ کرنا ہوتا تھا، پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا، تو اور بھی زیادہ خطرے والا کام بن گیا تھا۔ تو ایسے میں یہ بڑے مسائل پیدا ہو گئے تھے۔ پھر فوج کو رات کو جاگنا پڑتا تھا، اور جاگ کے جو رات گزارنا ہے، اور پھر اس کو رات دن میں سفر بھی کرنا ہے، تو یہ کتنا مشکل عمل ہو گیا تھا، یہ کتنے مسائل کھڑے کر دیے گئے تھے، تکلیف دہ عمل تھا۔ لیکن مسلمانوں کی جو فوج ہے، یہ بھی تو کوئی عام فوج نہیں تھی، یہ بھی تو جنگجو تھے، عام فوج نہیں تھی یہ۔ آگے آپ دیکھیے، یہاں پر میں آپ کو کچھ الفاظ کے معنی جو ہیں وہ آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ یہ سلگتی ہوئی، جلتی ہوئی، امید ہے آپ کو یہ نظر آ رہے ہوں گے الفاظ، سلگتی ہوئی، جلتی ہوئی، سامان رسد، جنگی سپاہیوں کے کھانے پینے اور دیگر ضروریات کا سامان۔ شیراز ایران کا شہر، میں نے آپ کو بتایا، لسبیلا بلوچستان کا شہر، اعانت مدد، تیر انداز تیر چلانے والے، خوف زدہ ہو کر، ڈر کر، ہراول دستہ سب سے آگے چلنے اور حملہ کرنے والا لشکر کا حصہ، اکا دکا کوئی ایک آدھ، نمودار ہونا، ظاہر ہونا، آن کی آن میں، لمحوں میں، شتر سوار، اونٹ سوار، شتر اونٹ کو کہتے ہیں،
پریشان کرنے والی بات، بدک کر، خوف زدہ ہو کر، تعاقب کرنا، پیچھا کرنا، پیدل، کترا کر، بچ کر، متوجہ ہونا، توجہ کرنا، پڑاؤ، ٹھہراؤ، شب خون مارنا، رات کو سوتے میں اچانک حملہ کرنا۔ یہاں تک عزیز طلباء ہم نے پڑھ لیا ہے، اور تقریباً یہاں تک اس سے آگے نیا اقتباس شروع ہو رہا ہے۔ یہاں تک میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور آپ نے ذہن میں جو بات رکھنی ہے، جو بات یاد رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ دمشق سے نکلتا ہے محمد بن قاسم، شام سے 5000 کا لشکر لے کر، اور اس کے بعد یہ لشکر جو ہے یہ پہنچتا ہے عراق میں، اور بصرہ سے اور عراق کے باقی علاقوں سے لوگ شامل ہو جاتے ہیں، جہاد کے لیے لوگ شامل ہو جاتے ہیں فوج کے اندر، اور 7000 لوگوں کا اس کے اندر مزید شامل ہو جاتے ہیں، 12000 کا لشکر بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ عراق سے ہوتے ہوئے یہ لشکر جو ہے یہ آ جاتا ہے ایران کے اندر، شیراز پہنچتا ہے، اور پھر شیراز سے سرحد عبور کرتا ہے۔ بلا شبہ اس زمانے میں ایران جو ہے یہ بھی مسلمانوں کا علاقہ تھا، تو شیراز سے یہ انٹر ہوتے ہیں بلوچستان میں، مکران میں، اور مکران سے ہوتا ہوا یہ لشکر لسبیلا پہنچتا ہے۔ لسبیلا کے جو پہاڑی مقامات ہیں وہاں پر ارد گرد جو ہے وہ بھیم سنگھ جو ہے اس کا وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، لشکر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ طرح طرح سے محمد بن قاسم کے فوج کو تنگ کر رہا ہے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، کبھی کدھر سے جو ہے وہ تنگ کیا جا رہا ہے۔ جو بھیم سنگھ کا جو لشکر ہے یہ تنگ کرتا ہے، دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے حملہ کر رہا ہے، اونٹوں والوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ رات کو فوج سوتی ہے اور دن کو چلتی ہے، تھکاوٹ بھی ہے، مصائب بھی ہیں، دشمن کا خطرہ بھی ہے، لڑنا بھی ہے، اور ابھی تو منزل بہت آگے ہے۔ راجہ داہر کے ساتھ جنگ، اصل بنیادی جنگ تو راجہ داہر کے ساتھ ہے۔ تو یہ جو لشکر ہے یہاں پر پہنچتا ہے، اور میں آپ کو ایک بار پھر یاد کرا دوں کہ اس لشکر کے اندر جو ہے 12000 لوگ ہیں، 6000 سپاہی گھوڑ سوار ہیں، گھوڑوں پر سوار ہیں، 3000 پیدل ہیں، 3000 جو ہے وہ اونٹ پر سوار ہیں سامان رسد کے ساتھ۔ یہاں پر عزیز طلباء ہم آج اس لیکچر کو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ پہلی فتح کا جو اگلا لیکچر ہے کوشش کریں گے کہ ہم اس چیپٹر کو کلوز کر، اس لیسن کو کلوز کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔